السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر، شب قدر، جو ایک انتہائی بابرکت، فضیلت اور عظمت والی رات ہے، اس کی تعیین اور اس کی تاریخ متعین کیوں نہیں؟ فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 30، 25، 27 اور 29 میں اس کو تلاش کرو۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بتا دیا جاتا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں رات کو یہ شب قدر ہے، تاکہ ہر آدمی، جیسے کہ دیگر عبادتیں ہیں ان کے اوقات متعین ہیں، تو ہر آدمی اسی رات کو عبادت کر لیتا۔ تو اس کی آخر تاریخ متعین کیوں نہیں؟ تو اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ تاریخ ہم سے کیوں بھلوا دی گئی، یہ رات متعین کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان میں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت لاخبرکم فطلع رجلان، کہ میں شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے آیا تھا، تو میں بتانے کے لیے آ گیا تھا، لیکن میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کا کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، فرفعات۔ تو ان دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے، ان کی لڑائی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر بھلوا دی گئی۔ اب دیکھیے، لڑائی جھگڑا، آپس میں بے جا بحث و مباحثہ، طعن و تشنیع، اور ایک دوسرے کو ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش، یہ اتنا برا فعل ہے، اتنا منحوس عمل ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر جیسی ایک عظیم عبادت، لیلۃ القدر جیسی مقدس رات سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ جھگڑا یقیناً ایک بہت بڑی منحوس اور فساد کی چیز ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے برے نتائج ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحالقہ، مونڈنے والی سے بچو، اس چیز سے تم دور رہو جو مونڈ دیتی ہے، مونڈ صفائی کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مل حالقہ، یہ مونڈنے والی چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لڑائی جھگڑا، کہ جب تم بے جا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہو تو یہ لڑائی جھگڑا تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری عبادتوں کو ایسے ہی مونڈ دیتا ہے، ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسا اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ تو اس طرح چلانے کے بعد تو سر پر کوئی بال بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جو آدمی جھگڑالو ہوتا ہے، جس کا فطری مزاج لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ کا ہوتا ہے، تو اس کی نیکیاں بھی ایسے ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر میں بین الاقوامی طور پر اس کے آپ کو فساد بتاؤں، اس لڑائی اور جھگڑے کا فساد بین الاقوامی طور پہ من حیث القوم ہمیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے ولا تنازعوا، آپس میں تم لڑائی نہ کرو، آپس میں جھگڑو مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حیث القوم، پوری قوم کے اعتبار سے تمہیں دو بہت بڑے نقصان ہونے والے ہیں۔ نمبر ایک فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ لڑائی کرنے سے انسان کبھی بہادر نہیں بنتا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تم من حیث القوم، دوسری قوموں کے اعتبار سے اگر آپس میں تم جھگڑو گے بزدل بن جاؤ گے، تمہاری طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کا نقصان قرآن بتاتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو ایک کافروں کے اوپر رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہو۔ آج دیکھیے دنیا میں قتل و غارت، ایک انسان کو مارنا، قتل کرنا، ایک مسلمان کے لیے، ہمارے ملک میں رہنے والے ایک باشندے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ فائرنگ کر کے اڑا دیتے ہیں، بلکہ بیسیوں لوگوں کو، کئی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات اور ذاتی رنجش کی وجہ سے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ایسا ممکن تھا کہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات کی تاریخ متعین کر کے بتا دی جاتی، لیکن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تاریخ بتا دی گئی، اور پھر قدرتی طور پہ اللہ نے اس طرح ایک سسٹم بنایا کہ دو لوگ لڑ پڑے، تو لڑنے کی وجہ سے وہ جو تعیین پہلے بتائی تھی پھر اس کو بھلوا دیا۔ تو اس میں کس چیز کو مینشن کرنا تھا؟ لڑائی جھگڑے
اور فساد کی نوسط بتانی تھی کہ دیکھو لیلۃ القدر پہلے تمہیں معلوم تھی لیکن تم نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے تو اب تم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے یہ مقدس رات نصیب فرمائے۔ اور اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ اگر یہ رات متعین ہوتی تو اس طرح ہماری نیکیاں کم ہوتی، کیونکہ پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ کو بالفرض اگر لیلۃ القدر ہوتی تو ہر بندہ 25 کی رات کو ہی جاگتا۔ اب چونکہ متعین نہیں ہے، پورا رمضان تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس طرح تتبع اور جستجو میں انسان کی عبادات زیادہ ہوں گی۔ اور ایک حکمت لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ فلاں تاریخ کو ہے تو یقیناً جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ذرا بھر بھی نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس مقدس رات کے متعین ہونے کے باوجود بھی اپنے کارنامے سر انجام دینے تھے، ان نے گناہ ویسے ہی کرنے تھے۔ تو اس رات کے تقدس کی وجہ سے جو لوگ گناہ کرتے ان کے اوپر خدا کی پھٹکار پڑتی اور وہ بہت زیادہ گناہگار ہو جاتے، سزاوار ہو جاتے۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ پاک کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے یہ رات متعین